اچھا سر، اگلا سوال کریٹیکل ہے اور اگر آپ کو برا لگے تو پیش کی معذرت ہے۔ آیت تطہیر کے تحت جب تمام ائمہ کو 12 کے 12 کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی کہ ان کی ہر طرح کی ناپاکی سے دور رکھنا میری ذمہ داری ہے جی سر، اب یہ آپ خلیفہ اول کے اسلام کو جھٹلا سکتے ہیں، ان کو مطلب کافر یا منافق جو کچھ مطلب کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ خلیفہ اول کے نطفہ کو تو نہیں جھٹلا سکتے۔ نطفہ کیا مطلب؟ امام جعفر الصادق وہ دیکھیں، وہ محمد ابن ابی بکر نسل سے تھے، ان کی جو ام فروہ ہے نا، اس میں بھی روایت میں اختلاف ہے کہ یہ واقعا ام فروہ محمد ابن ابی بکر کے نسل سے ہے یا کوئی اور ابو بکر ہے۔ محمد ابن ابی بکر کے متعلق حضرت امام امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے، محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے۔ تو احادیث روایات میں بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، ہمارے نزدیک اس بلکہ ایک منٹ آپ کو پتہ، آپ خود لوگ آپ کہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کافر تھے، آپ کو پتہ ہے نا، بخاری و مسلم میں دونوں میں والدین دونوں کافر تھے کرنے کے لیے اب یہ نہیں اب بات یہ ہے کہ جب آپ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے والدین کو کافر کہتے ہیں، آپ کو شرم کچھ نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ بھئی وہ کافر کے صلب میں سے خاتم الانبیاء نہیں ہے، میں اپنے لیے ذمہ دار ہوں، نہیں، آپ کے فرقے کا اجماع ہے، آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ پیغمبر کے نستجیر باللہ، ایک نجس نستجیر باللہ، انما المشرکون نجس، قرآن فرما رہا ہے مشرک نجس ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرک صلب سے اور نستجیر باللہ، اور نجس رحم سے نستجیر باللہ۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے استفاء کیا ہے، چنا ہوا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو، اللہ ابراہیم اور موسیٰ بن عمران کے خاندان کو سب عالمین پہ چنا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے ان کے آل جو ہے نا نستجیر، آپ جب خود کہتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرک نسل آئے ہیں دنیا میں ہے، تو ابھی ہم پہ کہتے ہو کہ ابو بکر جو ہے وہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، میں ہندو ہوں یا کرسچین ہوں یا ایتھیسٹ ہوں، مجھے سنی سپوز نہ کرے، میں بڑے نیوٹرل مارکس کی بات سن، نہیں میں آپ سے پرسنل بات نہیں کر رہا نا، میں آپ کے فرقے کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ عرض ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ۔ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام محمد ابن ابی بکر جو ہے جنت کے سرداروں میں سے ہے، اور محمد ابن ابی بکر نے جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کیا تھا تو اس نے اس بات پہ بیعت کیا تھا اپنے والد سے براعت پر، ملاحظہ فرمائیے یہ الاختصاص ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی، یہاں پر محمد ابن ابی بکر ذکر محمد ابن ابی بکر عند ابی عبداللہ علیہ السلام، محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عن محمد وسلام اللہ علیہ، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہم ان سے محبت کرنا محمد ابن ابی بکر سے ہمارا فریضہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ان کا ذکر آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، فقال ابو عبداللہ علیہ السلام رحمہ اللہ وصلی اللہ علیہ، اللہ ان کو رحمت کرے اور اللہ کی صلوات ان پر ہو، قال لامیر المؤمنین یوما من الایام ابسط یدک ابایعک، اس نے ایک دن امیر المؤمنین علیہ السلام سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین اپنا ہاتھ آگے کریں، کیونکہ وہ بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے، وہ گھر میں پلے تھے، بیٹے کی طرح تھے، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ قال او ما فعلت، امام علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو کیا بیعت، کہا کہ فقال بلا فبسط، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے بیعت نہیں کیا، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ قال اشهد انك امام مفترض طاعتك وان ابي في النار، اس نے کہا بیعت کرتے ہوئے اس طرح کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ امام مفترض طاعت ہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میرا باپ ابو بکر جہنم میں ہے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام كانت النجابة من قبل امه اسماء بنت امیس لا من قبل ابی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا نجیب آدمی تھا، بڑا ہی پاک آدمی تھا، محمد کی نجابت اور پاکی اس کی ماں کی طرف اسماء کی طرف سے تھی، اس کے باپ کی طرف سے نہیں تھی۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے ان محمد ابن ابی بکر بايع علی علیہ السلام علی البراءۃ من ابیہ، محمد ابن ابی بکر نے جو بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے،
وہ اپنے والد سے براعت میں بیعت کیا تھا. اب ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. یخرج المیت من الحی, مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. اس کا کیا آیت شرح کیا ہے؟ سن لیں. یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جزء ثانی. یہاں پر کتاب الکفر والایمان میں یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, لمبی حدیث ہے, اس میں اس آیت کی ہے قال اللہ عز وجل یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی فالحی المؤمن الذي تخرج طینته من طینة الکافر. یخرج الحی من المیت, حی سے مراد مؤمن ہے. مؤمن کو اللہ تعالیٰ کافر کی صلب سے نکال لیتا ہے. والمیت الذي یخرج من الحی والکافر الذي یخرج من طینة المؤمن. اور جو مردہ زندہ سے نکلتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو کافر ہے انسان مؤمن کی صلب سے نکلتا ہے. باپ مؤمن ہے, بیٹا اس کا فاسق بن جاتا ہے, فاجر بن جاتا ہے, جہنمی بن جاتا ہے, کافر بن جاتا ہے. فالحی المؤمن والمیت الکافر. حی سے مراد مؤمن ہے, میت سے مراد کافر ہے. وذلك قوله عز وجل او من كان میتا فاحییناه. اور یہ قرآن مجید میں ہے, سورہ مبارکہ انعام میں, افمن كان او من كان میتا فاحییناه, جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا. مردہ کو زندہ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جو بے دین تھا اس کو ہم نے ہدایت دی. فكان موته اختلاط طينته مع طينة الكافر وكان حياته حين فرق الله عز وجل بينهما بكلمة كذلك يخرج الله تعالى عز وجل المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيها إلى النور ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة بعد دخوله إلى النور. وذلك قوله عز وجل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ میرے کوسچن سے irrelevant دلائل ہیں. ایک منٹ یہ کتاب ہے کتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ باب ما خلق اللہ تعالی المؤمن من نورہ, یہاں پہ ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نوره وصبغه في رحمته واخذ ميثاقهم لنا بالولايه فالمؤمن اخو المؤمن لابيه وامه. مومن کا بھائی ہے, اس کے ماں باپ سے. کیسے ایک ماں باپ سے؟ وہ دونوں ایک ماں باپ سے نہیں ہیں. ابوہ النور و امہ الرحمہ, اس کا باپ جو ہے نور ہے, اس کی ماں رحمت ہے. تو دیکھیں ہمارے نزدیک یہ قاعدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہ جو کئی پشت بعد ان کی ماں کی جانب سے وہ سب مومن ہوں گے, یہ کوئی قاعدہ نہیں. ہمارا یہ ہے شیعہ مذہب میں کہ جس رحم سے امام دنیا میں آتا ہے نا وہ مومن رحم ہوتا ہے, اور جس صلب سے آتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بھی مومن تھے, ان کی والدہ بھی مومن تھی. اب اگر مثلا جناب آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی پشت میں جا کے دیکھ, ان کے باپ پر دادا اس میں سے اگر کوئی کافر تھا تو اس سے فرق نہیں پڑتا, خود وہ رحم مومنہ ہونے چاہیے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا یہ والدہ ہیں ام فروا, وہ مومنہ ہے, ان کے والد بھی مومن ہیں, ان کی والدہ بھی مومنہ ہے. جب تک یہ محمد بن ابی بکر تک پہنچتے ہیں یہ سب مومن ہیں. اب محمد بن ابی بکر کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, اس سے نہ ابو بکر کے ایمان بنتا ہے. کیونکہ جب آپ کا فرقہ خود جب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والد ہیں نستجیر باللہ, مشرک تھے, نجس تھے. اگر وہ آپ کہتے ہیں, آپ کے علماء سب کہتے ہیں, ابو حنیفہ کا فتویٰ اسی میں, آپ خود حنفی ہیں, اس نے کتاب بھی لکھی ابو حنیفہ نے اسی مسئلے پر. تو جب آپ یہ کہتے ہو نا تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کئی پشتوں کے بعد اگر کوئی وہ ماں کی جانب سے باپ کی جانب سے نہیں, وہ اگر کوئی تو آیت تطہیر کا وہ میننگ کا میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ آیت تطہیر کا پورا قانون آپ نے اٹھا دیا ہے اپنا نقطہ ثابت کرنے کے لیے. وہ امام کی عصمت ہے نا, وہ تو نہیں کہا کہ وہی پوری انسانیت کو تو پاک نہیں کیا نا. او بھائی سب رشتہ دار ہیں آپس میں. بھائی ابھی دیکھیں نا, ابھی جو ان سے ہر قسم کی پاکی دور رکھے گا تو ٹھیک ہے نا. اس سے ابو بکر کا کیا تعلق ہے, اس سے ابو بکر کا کیا تعلق ہے؟ ہم 21ویں صدی میں دیکھیں ابھی دیکھو بھائی, ابھی دیکھو جینیٹکس میں دیکھیں, ابھی جینیٹکس میں جو ریسرچ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان پورے انسانیت جو ہے نا 8 پشتوں کے بعد سب رشتہ دار ہیں.
8 پشتوں کے بعد یا 10 پشتوں کے بعد، بہت کم ہے، سب رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا. دنیا کے 2 ایک چائنا سے لے لیں یا کم امریکہ سے لے لیں، اگر آپ ان کے 8 پشتوں میں چلے جائیں پیچھے، یہ کسی نہ کسی سے یہ کزن بن جائیں گے، یا ماں کی جانب سے یا باپ کی جانب سے ان کے آپس میں رشتہ داری ہوگی. مفہوم پھر آپ نے غلط سمجھا ہوا ہے. آیت تطہیر کا مفہوم ہے کہ یہ 14 ہستیاں یہ پاک ہیں، بس ختم. ان کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے. اس سے ابو بکر کوئی تعلق ہی نہیں ہے، گناہ سے، رج سے، ہر طرح کی پلیدی سے پاک ہے. اس کا بھائی آپ نے کیا سمجھا تطہیر کہ ہم نے کہا پورا عرب پاک ہے، کیونکہ پورا عرب رشتہ دار ہے بھائی، رشتہ داری میں تو سب آ جاتے ہیں. وہ کئی پشتوں کے بعد چلے جانا، وہ سب پورا عرب رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے، پورے قبائل جو ہیں ایک دوسرے سے ایک ہی باپ میں چلے مل جاتے ہیں. نہیں چلے میں آپ کوشچن ہوں کہ خلیفہ اول جو ہے امام جعفر صادق کے نانا ہے، تو کیسا لگے گا میں اپنے نانا کو لعنت کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ کوئی کیا ہوا اگر وہ ظالم ہے، اگر دور کے بھی رشتہ دار نہیں ہیں، قریب کے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ خود کہتے ہو، بخاری میں ہے نا کہ ان ابی و اباک فی النار، مسلم میں ہے نا کہ میرے والد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی اجازت چاہی، پر اللہ نے اجازت نہیں دیا، بلکہ کہا کہ ان ابی و اباک فی النار. کہ آپ کا لفظ عربی زبان میں خالص والد کے لیے استعمال نہیں تھا، چچا کے لیے. آپ کے علماء وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے پاکستان میں یہ کہتے ہیں. آپ شراح مسلم کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان ابی و اباک فی النار، اور وہ اپنے والدہ کے، یہ تو اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی اللہ سے، اللہ نے اجازت دے دیا، اور پھر ان کو استغفار کرنے کی، کیا تعویل مجھے بتاؤ. نہیں بھائی، استغفار کرنے کی کوشش کی تو استغفار کا اجازت نہیں دیا. استغفار تو اس کے لیے کیا جائے گا جو معذلہ گناہ گار ہو، وہ تو آپ سے کی والدہ ہیں. تو خود پیغمبر کیوں استغفار کرتے تھے؟ پھر دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. استغفار ضروری نہیں ہے کہ گناہ کار ہو انسان، امت کو سکھانے کے لیے. ہاں، امت کو سکھانے کے لیے. ایسے بناوٹی عبادت میں ریا کرتے تھے نستجیر بل، یا واقعا استغفار کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا تجد قوما، آپ کو دنیا میں کوئی ایسا قوم نہیں ملے گا کہ اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، یوم آخر پہ ایمان ہے، لیکن محبت کرتے ہیں کس سے؟ ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہوں چاہے ان کے بھائی ہوں. یہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا دنیا. ہاں، سورہ مبارک ہے، سورہ مبارک کون سا سورہ ہے؟ سورہ مجادلہ، آیہ نمبر ہے 22. آپ نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیسے؟ وہ خود محمد ابن ابی بکر کا میں نے حدیث دکھایا نا ابھی، کہ اس نے اسی بات پہ بیعت کیا. وہ نانا تو وہ ہیں محمد ابن ابی بکر ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، انہوں نے امیر المومنین کے بارگاہ میں بیعت اسی بات پہ کیا کہ میں شہادت دیتا ہوں آپ میرے امام ہیں اور میرے والد جو ہیں جہنم میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. تجھے دنیا میں کوئی ایسا قوم نہیں ملے گا جس کا اللہ پہ ایمان ہے، روز جزا پہ ایمان ہے، محبت کرتے ہیں اللہ اور رسول کے دشمنوں سے، چاہے وہ اللہ اور رسول کے دشمن ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کا قوم و قبیلہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہی ہیں جن کے قلوب میں اللہ نے ایمان لکھا ہے اور اللہ اپنی رحمت سے ان کی تائید کیا. اچھا، ویدخلہم جنات من تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کرے گا، جو وہ جنت ایسے ہیں کہ ان کے درختوں کے نیچے سے پانی کے نہریں ہیں، پانی کے چشمے ہیں، اور شراب کے چشمے اور کئی قسم کے چشمے. خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کے گروہ ہیں، اللہ کی فریق ہیں. ان حزب اللہ هم المفلحون، یقین کرو کہ صرف اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہے اور فلاح پاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص
یہ دنیا میں کوئی قاعدہ نہیں ہے بھائی. شیعہ عقیدہ اچھی طرح سے جان لیں. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آبا تھے، یعنی ان کا نور جس پشت میں ہے، جس صلب میں ہے، وہ سب مومن تھے، سب مومن تھے. تو ان کے آبا میں آپ کو کوئی کافر مشرک نہیں ملے گا. اور ان کے آبا کے جتنے مائیں تھیں، ان مائیں نہیں کہ ان ماؤں کے جتنے نانے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. جس رحم میں بھی ان کا نور گیا ہے، جس رحم میں، وہ مومنہ ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ماؤں کے متعلق یہ ہے کہ ماں کا باپ، ماں خود مومنہ ہے. اب ایک دو پشت کے بعد اگر ماں کے جو آبا ہیں یا امہات ہیں وہ غیر مومن ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.